اب جو ہم آپ کو یہ جو پلان ہے یہ بہت زبردست پلان ہے، نہ یہ دنیاوی پلان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا جو اقدام ہے آج سے پہلے میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ کسی نے اگر کیا ہو۔ یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے جو کہ ہماری اصلاح، جو بیسکلی دیکھا جائے کہ ہم نے یہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے نا۔ ہمارا جو علاقہ ہے جہاں پہ ہم انجانے میں ایسے ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بکس ہے، آپ کی بکس میں کتنی آیات ہیں، حدیث ہیں، حدیث مبارکہ، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں پرنٹ، ہم کیا کرتے ہیں چند پیسوں کی عوض ہم کیا کرتے ہیں اس کو سکریپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہوتا ہے ساری زندگی ہمیں ملتا رہتا ہے جب تک وہ اس کے کتاب کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب یا پھر کسی پھیرے والے کے پاس چلی جاتی ہے، یا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں میں رڑ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ پلیز یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اس علاقے میں جو دیکھیں اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ حافظ صاحب یہ جناب ان کا جو کام ہے ماشاءاللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا کام جو ہے ہمارے علاقے میں شروع ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ کے لیے ایک کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ دیکھیں قرآن پاک جہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کو سزا ملے گی، سب سے بڑی بات ہے اس علاقے سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ دیکھیں جو آج ہمارے لیے ایک ٹائم بنا ہوا ہے، بہت مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ ان کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں ایک طرح گھر میں جائیں، جا کے آپ اسی طرح آپ میسج دیں کہ اگر قرآن پاک اگر شہید ہو جاتا ہے، کوئی اسلامک بک ہے کوئی بھی ایسی ہے، تو آپ پلیز اس کو ویسٹ نہ کریں، آپ اس کی حفاظت کریں۔ اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ یہ چیز ہے کہ آپ کا نمبر جو ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کال کریں، ٹھیک ہے، اور یا آپ خود سے پہنچا سکتے ہیں، وہاں پہ پہنچا دیں، میں آپ کو جو مکمل طور پہ وہ جگہ بھی آپ کو پتہ بھی دے دوں گا۔ تو کائنڈلی یہ چیز دیکھیں کہ بچیاں بھی سن لیں بچے بھی سن لیں، ٹھیک ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے اسکول میں؟ تقریباً 200 پلس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 بچے ہیں، کہ یہ آپ بچوں کو میسج نہیں دے رہے 200 بچوں کو، یہ آپ میسج دے رہے ہیں 200 گھروں کو؟ جی جی بالکل ڈیفینیٹلی، ظاہر بات ہے کہ یہ بچے سمجھدار ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے کہ ان کو بھی میسج دیں گے۔ جی اسی طرح اگر ہم مل جل کے یہ بچوں کو میسج دیں گے، یہ آج بچے ہمارے سمجھنے کے سمجھدار ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو اگر یہ بچے ہماری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کہ یہ بچے جب جوان ہوں گے، یہ کوئی بھی جیسے ان کی کتابیں مقدس یا قرآن پاک ہے تو وہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات ہماری یاد آئے گی کہ کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ جو ہماری مقدس کتابیں ہیں اسکول کی، وہ ہم نے کسی ردی والے کو نہیں دینی، ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ دین کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں میں رہ گئی ہے۔ کوئی کم سمجھتا ہے اس کو کہ یہ اپنے بچوں کو، آپ بچے ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا کہ یہ مقدس کتاب ہے ہماری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے اور کتابوں میں بھی ایمان ہے، تو ہم نے اپنی کتاب کی اور مقدس نام مبارک کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہماری بات پہ متفق ہیں؟ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیا یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اس کو؟ آپ نے بیٹے اس کو جو بھی ہم نے سر نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہماری کتاب ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، پھر ہمارے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جتنے بھی مبارک مقدس نام ہیں آپ نے گھروں سے جب نکلنا ہے ہر جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں بھی اشتہارات لگے ہیں، نیچے گرنے کا خدشہ ہے، وہ آپ نے اتار لینے ہیں۔ کوئی آپ نے کسی باکس میں دیکھنے مقدس نام، کتابیں، سپارے قرآن پاک، تو وہ آپ نے اٹھا کے لے آنے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہاں جی جی جی
اچھا ہمارا ایک سوال ہے، اگر ہم سے غلطی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، جتنی بھی کوئی جتنا مرضی گناہ گار بندہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا تو آپ اس کی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کے باوجود نہیں آپ نے کرنی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ یعنی کہ اس میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اس میں آپ نے نا امید نہیں ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ میں جتنے مرضی گناہ لے کے آ میری بارگاہ میں تو میں معاف کر دوں۔ لیکن یہ چیز آتی ہے کہ جس میں اگر آپ جان بوجھ کے جو گناہ کرتے ہیں نا تو اس کی پھر سزا مقرر ہے، اور ایک چیز جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جس طرح ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بھی حفاظت ہے۔ اب یہ تو نہیں، اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تو نہیں پھینکا، کہ جس نے پھینکا اس کو گناہ ہوگا، نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ نیکسٹ کوشچن۔ جی جی قرآن یہ قرآن محل بنا ہوا ہے، تو اس میں جو جتنے بھی مقدس اوراق ہوتے ہیں نا قرآن پاک کے، وہ سارے جا کے وہاں پہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ چلیں نیکسٹ جو کوشچن۔ قرآن پاک ہو، جس کو غلاظت لگی ہو معاذ اللہ، تو جیسے یہ باہر جو حالات ہیں یا اخبارات ہیں یا اشتہارات ہیں یا فلیکسیں ہیں، ان کو پھر چلایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تھے وہ غلط انفارمیشن دیتے تھے، وہ کہتے پانی میں بہا دیں،